الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ بات اگر کافر سے کہی جاتی تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس سے کہی جا رہی ہے جو ایمان کا مدعی ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، آخرت کو، فرشتوں کو، حشر نشر کو، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تب اسے کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ زبان کہتی رہے میں مانتا ہوں اور کردار اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے۔ مومن کو اس لیے کہا گیا، کتنی عجیب بات ہے کہ مومن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان تو کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں اور ضرورت دین کو، ضروریات دین کو پر میرا ایمان اور یقین ہے، لیکن اس کا کردار اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے اعمال اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس کی سوچیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ انسانی سوچوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ اسے ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہر وقت کڑتا رہتا ہے، کسی کی برائی سوچتا رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو یہ رفتہ رفتہ اس کی جسمانی صحت کو خراب کر دیتا۔ تو اگر سوچوں کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ مادی وجود کو متاثر کرتا ہے، تو وہ اس روحانی نظام کو کیوں متاثر نہیں کرتا ہوگا جو اس سے نازک تر اور حساس تر ہے۔ کسی بڑی جھیل میں آپ ایک چھوٹا سا کنکر بھی پھینکیں تو وہ لہریں بڑے دور تک جاتی ہیں، وہ ہلکے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر قومیں شروع ہو جائیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکنا شروع کر دیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو اگر اس سے بڑھ کر قتل عام، خانہ جنگی شروع ہو جائے، ظلم اور زیادتی شروع ہو جائے، عین عالم جنگ میں بھی معابد کے تحفظ کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مسلمان افواج کو کفار کے عبادت گاہوں پر بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی چھیڑنے سے منع فرمایا جو عبادت گاہوں میں موجود ہو، خواہ وہ وہاں بت پوج رہے ہیں یا اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اس میں ہیں بے ضرر لوگ ہیں تو انہیں نہ چھیڑا جائے۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے اور آپ آج کے حالات کا اندازہ کیجئے کہ وہ مساجد جن کے بارے ارشاد ہوتا ہے ان المساجد للہ، تمام مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ اگر ہم یہیں سے شروع کریں تو ہمیں پہلے تو اللہ کی مسجد ڈھونڈنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی فرقے کی ہے، کوئی کسی طبقے کی ہے، کوئی کسی محلے کی ہے، ہر ایک پہ ایک ملکیت ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو وہاں نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو نماز ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ تو ایک زمانے سے آ رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر مساجد میں ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے حضور دست بستہ باوضو رکوع و سجود میں ہیں شہید کر دیا جاتا ہے، گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ مسجد کی عظمت یہ تھی کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، زیب نہیں دیتا کسی کو، انہیں کبھی زیب نہیں دیتا تھا ان لوگوں کو کہ وہ مسجد میں داخل ہوں اور اللہ جل شانہ کی عظمت اور جلال سے لرزاں و ترساں نہ ہوں۔ یعنی اللہ کا دربار ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ ہے، اور عظمت الہی کو سامنے رکھ کر، اپنی کمزوری اور اپنی بے مائگی کو سامنے رکھ کر وہاں اس حال میں جانا چاہیے کہ آدمی کے حلیے شکل، کردار اور ایک ایک قدم سے عظمت الہی ٹپک رہی ہو۔
اب چہ جائے کہ وہاں کوئی جا کر گولی چلائے اور نمازیوں کو شہید کر دے۔ اسی طرح لین دین میں جب بد اعتدالی اور بد دیانتی ہوتی ہے کہ آپ قیمت پوری لے لیتے ہیں، چیز خراب دیتے ہیں، بلکہ اب تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ قیمت پوری سے بہت زیادہ وصول کر لی جاتی ہے اور جو چیز دی جاتی ہے وہ صحیح سے بہت کم ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح اخلاق و کردار ہے، بڑے کی عزت، چھوٹے سے شفقت، اور انسانیت سے، عالم انسانیت سے انس، انسان تو بنا ہی انس سے ہے، اور انس جو ہے یا محبت جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے عام ہے۔ امت مرحومہ کو اللہ کریم نے تمام امتوں پر جو گزر چکی ہیں فضیلت دی، آنے والی امت تو کوئی ہے نہیں، سب امتیں پہلے گزر چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ تو فرمایا کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ خیر امہ کس لیے ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے جیتے ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، پوری انسانیت کی بہتری اور فلاح کا سوچتے ہو۔ اسلام میں اصولی طور پر زمانہ قدیم سے جو تصور چلا آ رہا تھا جنگ کا، اسلام نے اس میں بھی بہت خوبصورت موڑ دیا اور جنگ سرے سے ختم کر دی۔ کوئی کسی پر آئندہ جنگ مسلط نہیں کرے گا۔ جنگ کی بدلے اسلام نے ایک نیا تصور دیا جس کا نام جہاد ہے۔ جہاد اور جنگ میں فرق یہ ہے کہ جنگ ہوتی تھی اگلے کو دشمن سمجھ کر، اسے کچلنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے، اس کے مالی وسائل تباہ کرنے کے لیے، اس کے سیاسی صورتحال تباہ کرنے کے لیے، اور اسے اس حد تک پہنچانے کے لیے کہ آئندہ مقابلے کے لیے سر نہ اٹھا سکے۔ جہاد اس کے بالکل خلاف ہے۔ جہاد بنیادی طور پر جس سے جہاد بالسیف کیا جاتا ہے وہ بھی اگلے کی بھی بھلائی ہوتی ہے اس میں، کہ کوئی ظالم ہے اسے ظلم سے روکنے کے لیے، کوئی خلق خدا کو تنگ کر رہا ہے، ان کے ایمان خراب کر رہا ہے، ان پر زیادتی کر رہا ہے، انہیں گمراہ کر رہا ہے، تو اس کو اس سے روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ عین حالت جنگ میں بھی یہ اعلان کر دیتے کہ میں اپنی بری حرکتوں سے باز آتا ہوں تو تلوار رک جائے گی، کیونکہ کسی کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانیت پر جو افراد ظلم توڑ رہے ہیں ان کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوموں کو ظلم سے بچایا جائے۔ اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں یہ معاملہ ان کا ذاتی ہے، کسی کو گن پوائنٹ پر یا بنو کے شمشیر اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ انسانی حقوق سب کے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا کوئی مذہب بھی نہیں، وہ انسان ہے تو اس کے انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال ہیں۔ اسلام سب کو انسانی حقوق دیتا ہے۔ بنیادی طور پر زندہ رہنے کا حق ہے، اس کی خوراک اور کھانے پینے کے حصول کا، اس کی غذا کے اہتمام کا حق ہے، اس کی عزت کو محفوظ کرنا، رہنا یا رکھنا اس کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے کہ انہیں بھی تعلیمی سہولتیں مہیا کی جائیں، اس کے جان مال کا، اس کے مال کا تحفظ اس کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو صرف انسان ہیں، اور انسانی حقوق اسلام نے سب کو دیے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے تو حقوق بہت زیادہ ہیں، اور اس کا احترام اور اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی ذاتی حیثیت اسلام میں بہت قابل احترام ہے۔ پھر عام انسانی افراد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کسی نے کسی ایک فرد کو قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ظلم قتل کرنے کا اتنا بڑا بتایا گیا ہے نتیجہ کہ ایک انسان کا قتل روز محشر انسانیت کا قتل ہوگا جو ظلمن کیا جائے گا۔ اگر ظلمن قتل کیا گیا ہے تو روز محشر پرسش یہ ہوگی کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل، جز کا قاتل کل کا قاتل ہے، انسان جز ہے انسانیت کا۔
تو بر وقت بتا دیا گیا۔ اب آپ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو اندازہ فرما سکیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، عالم انسانیت کو کیا کرنا چاہیے، اس میں مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا آج آپس میں ہم میں مسلمان کو مسلمان سے محبت ہے؟ کیا مسلمان کا قتل نہیں کرتا؟ کیا مسلمان کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے؟ کیا مسلمان کے مال کو لوٹ نہیں رہا؟ کیا تجارت میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا ہم کھڑے ہیں لین دین کے معاملے میں؟ تو جب یہ سب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہر خرابی کا ایک اثر کائنات میں پھیلتا ہے۔ انسان اپنے تمام علم کے باوجود، انسان اپنی تمام دانش کے باوجود، انسان اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے بھی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کو نہیں پا سکتا۔ اور کیسے پا سکے گا کہ اللہ کی رحمت وسیع تر ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، تمام کائناتوں سے وسیع تر ہے، اور ایک ایسی ہستی جسے مجسم رحمت بنا کر اس نے مبعوث فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم رب العالمین ہے۔ عالمین میں اللہ کریم کی ایک ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائناتیں عالمین میں موجود ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، جہاں کو ہے، وہ سب عالمین میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اتنی رحمت عالمین پہ اللہ کی ہوتی ہے، وہ ساری مجسم ہو کر ایک وجود عالی بن گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آپ کی نبوت موجود ہے، آپ کی برکات موجود ہیں، آپ کا دین موجود ہے، آپ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ یہ صورتحال رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔